امریکی کانگریس میں جمع کرائی گئی ایک ایسی رپورٹ نے جنوبی ایشیا کی سفارتی فضا میں ہلچل مچا دی ہے، جس کے مندرجات نہ صرف بھارت کے سرکاری بیانیے سے متصادم ہیں بلکہ خطے کی طاقت کے توازن پر نئے سوالات بھی اٹھاتے ہیں۔ یو ایس چائنا اکنامک اینڈ سیکورٹی ریویو کمیشن یعنی USCC کی تازہ ترین سالانہ رپورٹ، جو عام طور پر چین کے معاشی و عسکری اثرات کا جائزہ لینے کے لیے جانی جاتی ہے، اس بار ایک ایسے انکشاف کے ساتھ سامنے آئی ہے جس نے نئی دہلی میں بے چینی اور اسلام آباد میں اطمینان پیدا کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مئی 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان 7 سے 10 مئی تک جاری رہنے والی 4 روزہ شدید جھڑپ میں پاکستان نے فوجی طور پر واضح اور قابل پیمائش برتری حاصل کی۔ یہ وہی تصادم ہے جسے بھارتی میڈیا نے مہینوں تک آپریشن سندور کے نام سے ایک فیصلہ کن کامیابی بنا کر پیش کیا، مگر امریکی کمیشن نے اسے گزشتہ 50 برسوں کا سب سے شدید اور غیر معمولی ٹکراؤ قرار دیتے ہوئے پاکستان کی کامیابی کا بنیادی سبب چینی ساختہ جدید ہتھیاروں اور انٹیلیجنس سپورٹ کو بتایا ہے۔ رپورٹ کے اہم نکات بھی بھارت کے سرکاری بیانیے سے متصادم ہیں۔ پہلگام حملے میں 26 شہریوں کی ہلاکت کو بھارت نے پاکستان کے سر پر ڈالا تھا، لیکن امریکی کمیشن نے اسے داخلی بغاوت یا مقامی مزاحمت سے جوڑ دیا ہے اور پاکستان کو براہ راست مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ اسی طرح آپریشن سندور کو بھارت کی جانب سے شروع کی جانے والی کارروائی قرار دیتے ہوئے رپورٹ نے اسے ایک طرح کی جارحیت کے زمرے میں رکھ دیا ہے۔ چینی ہتھیاروں کی کارکردگی کے حوالے سے بھی رپورٹ نہایت واضح ہے۔ J-10C لڑاکا طیاروں سے لے کر PL-15 میزائل اور HQ-9 فضائی دفاعی نظام تک تمام چینی اسلحہ نے حقیقی جنگ میں اپنی اہلیت ثابت کی۔ رپورٹ کے مطابق اسی کارکردگی کی بنیاد پر چین نے اب پاکستان کو J-35 جیٹس جدید دفاعی نظام کی باقاعدہ پیشکش بھی کی ہے۔ یہ اسلحہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ یہ انکشافات اس پس منظر میں مزید اہمیت اختیار کرتے ہیں کہ بھارتی میڈیا نے مہینوں تک اسلام آباد اور کراچی میں ترنگا لہرانے کی خیالی خبریں نشر کیں اور رافال طیاروں کو جنگ کا فیصلہ کن ہیرو بنا کر پیش کیا، لیکن جب ایک ایسا امریکی ادارہ جسے بھارت اپنا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے یہ لکھ دے کہ پاکستان نے بہتر لڑائی لڑی اور چینی ہتھیار زیادہ مؤثر ثابت ہوئے، تو پورا منظرنامہ یکسر بدل جاتا ہے۔ یہ رپورٹ کسی پاکستانی یا چینی ادارے کی تیار کردہ نہیں، بلکہ چین کے سخت ترین ناقدین میں سے ایک امریکی ادارے کی تحریر ہے۔ رپورٹ میں پہلگام حملے کو داخلی بغاوت سے جوڑ دینے سے بھارت کی وہ سفارتی مہم بھی کمزور ہو گئی ہے جس کا مقصد پاکستان کو عالمی سطح پر دہشت گردی کا سرپرست ثابت کرنا تھا۔ درجنوں بھارتی اراکین پارلیمنٹ دنیا بھر میں اس بیانیے کو پیش کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن امریکی کمیشن کی یہ رائے بھارت کے اس موقف کو مضبوط کرنے کے بجائے مزید کمزور کرتی ہے۔ اس صورتحال پر مودی حکومت نے تاحال خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جبکہ چین نے باقاعدہ اعتراض درج کرایا ہے۔ دوسری طرف بھارتی اپوزیشن رہنما خصوصاً جے رام رمیش اس رپورٹ کو بھارت کی سرکاری پوزیشن کے خلاف قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ رپورٹ ایک اہم پیش رفت ہے، کیونکہ ایک مخالف کیمپ کا ادارہ بھی جنگ میں اس کی عملی برتری تسلیم کر رہا ہے۔ بھارت کے لیے یہ جھٹکا ضرور ہے، مگر ساتھ ہی ایک موقع بھی کہ وہ اپنی پالیسیوں کا جائزہ لے اور زمینی حقائق کی بنیاد پر آگے کی حکمت عملی مرتب کرے۔ سچائی چاہے دیر سے سامنے آئے، لیکن جب آ جائے تو حقیقت کا آئینہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نئی دہلی اس آئینے کو دیکھے گی یا اپنے بیانیے کے تحفظ کے لیے اسے توڑنے کی کوشش کرے گی۔